بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 227 ہے، جس کا عنوان ہے باب الاستنجاء بالماء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه مضاءة هو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کے پیچھے ایک لڑکا تھا جو ایک برتن اٹھائے ہوئے تھا پانی کا، حالانکہ وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے اس برتن کو ایک بیری کے درخت کے پاس رکھ دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی اور پانی سے استنجا کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں خالد بن مہران ابو المنازل ثقۃ، چوتھے ہیں عطاء بن ابی میمونہ ثقۃ، اور پانچویں ہے صحابی رسول حضرت انس بن مالک بن نضر رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں خالد الحذا سے بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور بصرہ میں صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی معمر صحابہ کرام میں سے ہے، اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میزاء تھا۔ میزاء میم کے کسرہ کے ساتھ اور زاد کے فتحہ کے ساتھ اور زاد کے بعد حمزہ کے ساتھ۔ اس برتن کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے، جیسے چھوٹا لوٹا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے پانی سے استنجا کیا۔ یہاں فقہا کے درمیان ایک اصولی اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ احناف کے نزدیک استنجا کرنا واجب تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص بلا عذر اسے ترک کر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا گناہ اور خلاف ادب ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخص استنجا کو بالکل ترک کر دے تو اس کی نماز ہی درست نہیں ہوتی۔ اس اختلاف کی بنیاد قرآن مجید کی آیت اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم پر ہے، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوو تو وضو کرو۔ اس کے بعد فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، یعنی اگر تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے یا عورتوں سے مباشرت کرے اور پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ اس آیت سے 2 پہلوؤں سے احناف کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ پہلا پہلو ہے کہ آیت میں وضو اور تیمم کا ذکر تو ہے، لیکن استنجا کا ذکر فرض کے طور پر نہیں آیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرط صحت صلاح نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آیت کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اصل طہارت کا مدار وضو یا تیمم پر ہے، اور استنجا اس کے لیے تکمیلی عمل ہے، نہ کہ نماز کی صحت کے لیے مستقل شرط۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے طہارت کے درجات رکھے ہیں، بعض اجزاء فرض ہیں، بعض واجب اور بعض مستحب۔ استنجا اگرچہ طہارت کاملہ کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کی فرضیت میں اختلاف ہے، اور قرآن کی روشنی میں احناف کا موقف زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں سے احناف کے موقف کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ اگر ہم استنجا کو فرض مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آیت میں جو نماز کی اجازت دی گئی ہے وہ منسوخ ہو جائے گی، کیونکہ استنجا کے بغیر نماز جائز نہ ہوگی۔ لیکن یہ نسخ صرف قطعی دلیل سے ممکن ہے، جیسے متواتر حدیث، اور ایسی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں۔ مزید یہ کہ تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ اب بھی نافذ العمل ہے، اور یہی اتفاق اس بات کا رد ہے کہ استنجا فرض ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آدمی اپنا چہرہ، ہاتھ، سر اور پاؤں نہ دھو لے۔ اس حدیث میں وضو کے اعضاء کا ذکر ہے لیکن استنجا کا نہیں۔
حالانکہ یہ نماز کی شرط ہوتی تو ضرور ذکر کیا جاتا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی شخص کو پانی میسر ہو اور وہ استنجا کے لیے پتھر استعمال کرے تو اس کی نماز جائز ہے، حالانکہ پانی موجود ہے اور کوئی مجبوری نہیں۔ اگر استنجا فرض ہوتا تو ڈھیلے کافی نہ ہوتے، جیسے بدن پر نجاست ہو تو صرف ڈھیلوں سے صاف کرنا کافی نہیں بلکہ پانی سے دھونا لازم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کے بعد باقی رہ جانے والی معمولی نجاست شرعاً معاف ہے اور اس کی موجودگی نماز کو باطل نہیں کرتی۔ استنجا بالماء یعنی پانی سے صفائی سنت ہے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، اور پانی کے ساتھ ڈھیلے کا استعمال کرنا افضل ہے کیونکہ یہ عمل طہارت کو مکمل اور بہتر بناتا ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ فضائل اور آداب سے متعلق ہے اس لیے اس پر ضعیف روایت سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ سورہ توبہ کی آیت فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے طہارت کے طریقے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہم ڈھیلوں کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ امام رافع رحمہ اللہ نے اس کی حکمت یوں بیان کی ہے کہ ڈھیلے سے نجاست کی اصل یعنی عین ختم ہو جاتی ہے اور پانی سے اس کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا ہو تو پانی بہتر ہے کیونکہ وہ دونوں چیزیں یعنی عین اور اثر دونوں کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ ڈھیلا صرف عین کو زائل کرتا ہے۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سلف و خلف کے جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ پانی اور ڈھیلے دونوں کا استعمال افضل ہے۔ اس میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے ڈھیلے سے نجاست کم کی جائے تاکہ ہاتھ سے براہ راست نجاست کی صفائی کم ہو، پھر پانی سے مکمل طہارت حاصل کی جائے۔ یہ حکم پیشاب اور پخانہ دونوں کے لیے یکساں ہے۔ امام شمنی رحمہ اللہ نے شرح النقایہ میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں پانی سے استنجا کرنا سنت ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق سابقہ امتیں سخت قسم کا فضلہ خارج کرتی تھیں اور تم نرم قسم کا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ ڈھیلوں کے بعد پانی استعمال کرو۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پیشاب اور پخانے کے اثر کو دھوتے تھے اور انہوں نے عورتوں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ ان تمام روایات اور اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے طہارت کے معاملے میں نہایت باریکی اور حسن ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے، اور پانی کے ساتھ ڈھیلے کا استعمال طہارت کو مکمل کرنے اور نجاست سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس روایت سے سب سے پہلا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا شرعاً جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور افضل عمل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس پر مستقل باب قائم کیا ہے، باب الاستنجاء بالماء، جو اس بات کا رد ہے کہ بعض لوگ پانی سے استنجا کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے طہارت کے معاملے میں سہولت اور صفائی کو ترجیح دی ہے اور پانی سے صفائی اس کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں اور اہل فضل کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، خصوصاً طہارت سے متعلق امور میں باعث برکت اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا پیش کیا جانا اور ان کا خدمت پر مامور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صالحین کی خدمت نہ صرف جائز بلکہ باعث فضیلت بھی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بزرگ اور فاضل شخص اپنے آزاد پیروکاروں کو خدمت میں لگا سکتا ہے تاکہ وہ تواضع، حسن اخلاق اور تربیت میں ترقی حاصل کریں، خاص طور پر جب وہ اس مقصد کے لیے تیار ہوں، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ذہین اور خدمت کے قابل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کبھی سختی یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ شفقت اور حسن اخلاق سے ان کی تربیت فرمائی۔ یہ فوائد ہمیں سکھاتے ہیں کہ شریعت صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ اخلاق، تربیت، خدمت اور معاشرتی حسن سلوک کو بھی دین کا حصہ قرار دیتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت لوگوں سے دور جانا اور نظروں سے چھپنا شرعاً مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ خلوت میں جا کر قضاء حاجت فرماتے تاکہ ستر کا تحفظ ہو اور دوسروں کو اذیت نہ پہنچے۔
یہ تعلیم اسلامی تہذیب میں حیا، ادب اور صفائی کے اصولوں کی بنیاد ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے اسباب میں دوسروں سے مدد لینا جائز ہے، جیسے پانی لانا، برتن دینا یا وضو کے لیے سہولت فراہم کرنا۔ یہ بات باہمی تعاون اور خدمت کے اسلامی تصور کو اجاگر کرتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وضو کے لیے خاص برتن رکھنا مستحب ہے، جیسے چھوٹا لوٹا جس سے وضو کیا جائے۔ اس سے طہارت میں ترتیب، سہولت اور نظافت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت پانی ساتھ لے جانا مستحب ہے تاکہ صفائی مکمل ہو اور نجاست باقی نہ رہے۔ یہ عمل طہارت کی تکمیل اور صفائی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے پیشاب کے بعد دھونے کے استحباب پر استدلال کیا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں امام ابن حبیب مالکی کے قول کا رد موجود ہے کہ انہوں نے پانی سے استنجا کو منع کیا ہے، اس بنیاد پر کہ مدینہ کا پانی پینے کی چیز ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ حضرات اسی پانی سے استنجا کرتے تھے اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی اگرچہ مطعوم ہے یعنی پینے کی چیز ہے، تب بھی طہارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ نجاست سے بچاؤ اور صفائی کا مقصد حاصل ہو۔ وبه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن مسنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے دور چلے جاتے تو میں اور میرے جیسا ایک اور نوجوان پانی کا لوٹا اور نیزہ اٹھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کرتے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں وکیع بن جراح، تیسرے ہیں محمد بن مسنہ، چوتھے ہیں محمد بن جعفر غندر اور پانچویں ہیں شعبہ بن الحجاج۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وغلام النحوی، اس سے مراد ہے ایسا لڑکا جو عمر میں قریب ہو، یعنی نہ بالکل چھوٹا بچہ ہو نہ بالغ۔ امام ابو عبید رحمہ اللہ کے مطابق غلام اس بچے کو کہتے ہیں جو دودھ چھڑانے کے بعد 7 سال کی عمر تک ہو، جبکہ علامہ زمخشری کے مطابق غلام اس وقت کہا جاتا ہے جب تک چہرے پر داڑھی نہ نکلے، اور اگر داڑھی نکلنے کے بعد بھی کسی کو غلام کہا جائے تو وہ مجازن استعمال ہوگا۔ اداوا سے مراد ایک چھوٹا چمڑے کا برتن ہے جسے وضو یا استنجا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مما ان، اس کا مطلب ہے وہ برتن پانی سے بھرا ہوا تھا۔ انزا، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ ایک چھوٹی نیزے نما لکڑی ہوتی ہے جو نیزے سے چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے سرے پر دھار ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی بادشاہ نے تحفے میں دی تھی، اور چونکہ یہ حبشیوں کے آلات میں سے تھی اس لیے اس کا نیزہ نما ہونا زیادہ راجح ہے۔ اس روایت میں یہ ذکر بھی ہے کہ ایک شخص اداوا یعنی پانی کا برتن اٹھاتا تھا اور دوسرا انزا یعنی وہ لکڑی اٹھاتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے کئی احتمالات ذکر کیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو اپنے سامنے گاڑ کر اس پر کپڑا ڈال دیتے تاکہ سطر کا پردہ ہو سکے، یا اسے اپنے پہلو میں رکھتے تاکہ کوئی قریب نہ آئے، یا زمین سخت ہو تو اسے کھودنے کے لیے استعمال کرتے، یا زمین پر موجود کیڑوں یا جانوروں سے بچاؤ کے لیے رکھتے کیونکہ آپ قضاء حاجت کے لیے دور جاتے تھے، یا چونکہ آپ استنجا کے بعد وضو کرتے اور وضو کے لیے نماز پڑھتے تو یہ لکڑی نماز میں سترے کے طور پر استعمال ہوتی۔ ان تمام احتمالات میں سے سب سے راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انزا کو سترے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا تاکہ نماز میں سامنے سے کوئی نہ گزرے۔ وبی قال وحدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر جایا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے،
میں ان کے لیے پانی لاتا تو آپ اس سے استنجا فرماتے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں ابو قریب، تیسرے ہیں اسماعیل ابن علیہ، چوتھے ہیں روح بن قاسم۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔